یہ ٹرائینگل شیپ کے مقبرے جنہیں پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کہا جاتا ہے، ان کنسٹرکشنز کا شمار انسان کی قدیم ترین کنسٹرکشنز میں ہوتا ہے۔ دنیا میں نظر آنے والے زیادہ تر پیرامڈز مصنوعی ہیں۔ 2500 قبل مسیح تک ہماری ارتھ ان پیرامڈز سے بھری پڑی تھی اور پوری دنیا میں 5400 مصنوعی پیرامڈز موجود تھے۔ اب دنیا میں صرف وہی پیرامڈز باقی ہیں جو بھاری بھرکم پتھروں سے بنائے گئے تھے، اور وہ پیرامڈز جو کچی اینٹوں اور کمزور پتھروں سے بنائے گئے تھے وہ زلزلوں، سیلابی طوفانوں اور تیز بارشوں کی نذر ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مصنوعی پیرامڈز سوڈان اور وسطی امریکہ میں موجود ہیں۔ اب بھی 83 مصر میں، 100 سوڈان میں اور 101 پیرامڈز وسطی امریکہ میں موجود ہیں، اور کم تعداد میں دنیا کے ہر گوشے میں یہ پیرامڈز اب بھی موجود ہیں۔ مثلاً افغانستان، چین، یونان، جاپان، اسپین، اٹلی، آسٹریلیا اور بھارت میں یہ ابھی تک موجود ہیں۔ دوستوں، اٹلانٹک اوشن، انڈین اور جاپان کے اوشنز کے اندر بھی ان مصنوعی پیرامڈز کے آثار پائے گئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں دریافت کیے گئے پیرامڈز کی تعداد 138 ہے، جنہیں آج سے 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے اہم ترین مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر واقع ہیں۔ ان میں سے 3 پیرامڈز خوفو، خافرہ اور منکارو کا شمار دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہوتا ہے۔ ان پیرامڈز کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں یعنی حنوط شدہ لاشوں کو محفوظ رکھنا تھا، تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ ان حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور بادشاہ کی استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس میں سونا، چاندی اور جواہرات بھی بھاری مقدار میں موجود ہوتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں، اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح یعنی روحیں کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد جسم میں واپس آ جاتی ہیں، اور یہ سب محض ایک گمراہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستوں، ان تمام پیرامڈز میں سے سب سے بلند کنگ خوفو کا پیرامڈ ہے، جو 455 فٹ تک بلند ہے۔ یہ 13 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن میں 25 لاکھ چونے کے پتھروں کے بلاکس استعمال کیے گئے، اور حیران کن طور پر ان بلاکس میں سے ہر ایک بلاک کا وزن 25 سے 80 ٹن کے قریب تھا۔ ان کی کنسٹرکشنز اتنی بہترین کی گئی ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی ایسا یادگار پیرامڈ نہیں بنا سکتی۔ دوستوں، ان بلاکس کا وزن 5.9 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن میں 20 سال سے زائد کا وقت لگتا تھا۔ ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا جاتا تھا، مطلب 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے جاتے تھے۔ دوستوں، ان پیرامڈز کی کنسٹرکشنز کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور ہیوی کنسٹرکشن مشینری کا نام و نشان تک نہیں تھا تو آخر یہ کس نے اور کیسے بنائے؟ اور اسی حوالے سے دنیا میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان پیرامڈز کو جنات نے اپنے مقاصد کے لیے تعمیر کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان پیرامڈز کو کسی خلائی مخلوق یعنی ایلینز نے دنیا میں آ کر اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تعمیر کیا۔ لیکن ایجپٹ کی ہسٹری کے مطابق یہ پتھر 800 کلومیٹر دوری سے لائے گئے، جس کے لیے ایک لمبی ترین نہر بھی کھودی گئی، اور پھر جانوروں کے چمڑوں میں ہوا بھر کر ان کو اس نہر کے ذریعے غزہ تک لایا گیا تھا۔ دوستوں، اس بات میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ زیر غور رکھیں اور ماضی کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں تو یہ ایک امپوسیبل سا کام لگتا ہے۔
ان ایکسپرٹس کا کام اتنا عمدہ تھا کہ آج بھی ان پیرامڈز میں لگے ہوئے پتھروں کے درمیان سے ایک پلاسٹک کا ATM کارڈ بھی داخل کرنا بہت مشکل ہے، اور ہر بلاک اپنی پوزیشن میں ایگزیکٹ تراش کر لگایا گیا ہے، اور یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی انسان کو عطا کردہ عقل کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ دوستوں، جہاں ان پیرامڈز کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں، وہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان پیرامڈز کے اندر بیٹھ کر انسان کو توانائی کی کافی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، جو ہمارے شعور کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثلاً اگر پیرامڈز کی اونچائی 12 فٹ ہے تو ان پیرامڈز کے درمیان میں اس طرح بیٹھیں کہ آپ کا سر زمین سے 3 فٹ اونچا ہو، تو یہ آپ کے مراقبے کی پاور کو کئی گنا تک بڑھا دے گا۔ یعنی ایک عام جگہ کے مراقبہ سے ایک پیرامڈ کے اندر کیے جانے والا مراقبہ زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن پیرامڈز بنانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہر کسی کو میسر نہیں۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔